السلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ کرام، آپ حضرات کے سامنے بدعات کا رد بھی ہوا تھا اور بدعات کی تعریف، بدعت کی تعریف اور اس کو پہچاننے کے چند اصول بیان ہوئے تھے. آج پہلے ہم اہل بدعات کی چند بدعات بیان کرتے ہیں اور اس کے اس بات میں جو وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. بدعتی کے پاس بدعت کی اطاعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس وہ تعصب اور عناد اپنے دل میں بسایا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان بدعات کو ہر روز جو ہے پروان چڑھاتا ہے. تو اسی میں سب سے پہلی بدعت جس کا تذکرہ ہم کریں گے وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا ہے. اس کے متعلق میں بیچ میں بھی درمیان میں بتاتا رہا ہوں. اہل بدعات کے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں. ہمارا تو دعویٰ اور ہمارا تو اس بات کس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی سے یہ ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3 مؤذن ہوا کرتے تھے: حضرت بلال، حضرت ابی محذورہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضوان اللہ تعالی اجمعین. تو نبی علیہ السلام کے دور کے 3 مؤذن، لیکن تینوں مؤذنوں میں سے کسی مؤذن سے بریلوی ایک دن بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اذان سے پہلے یہ کلمات کہے ہوں. اور خود جبریل علیہ السلام نے جو معراج کی رات اذان دی اس میں بھی اہل بدعات یہ ثابت نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اذان سکھائی ہے. اچھا، جس صحابی نے اذان کا خواب دیکھا تھا اور خواب کے اندر جو اذان سنائی گئی تھی اس جگہ بھی اذان سے پہلے ٹکڑے نہیں تھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اذان خود سکھائی ہے. ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھی. ساتھ میں آپ علیہ السلام کے پاس حضرت ابی محذورہ آئے اور فرمایا: علمنی سنت الاذان، اللہ کے نبی مجھے اذان سکھا دیجیے. آپ علیہ السلام نے ان کو اذان سکھائی خود اور پیار سے حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ساری زندگی پھر ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے بال نہیں کٹائے. کہا کہ جس بالوں پہ میرے نبی کے ہاتھ لگ چکے ہیں میں ان بالوں کو کس طرح کٹاؤں. ساری زندگی کتنے بڑے عاشق تھے. بریلوی سے پوچھو کہ جو تم اذان سے پہلے ٹکڑے لگاتے ہو یہ بتاؤ اذان سے پہلے سنت ہے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے سنت ہے یا اذان کے بعد؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ بھی بتاؤ کیا ہے. اور پھر یہ بھی بتاؤ، تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، کہتا ہے حنفی کی کسی ایک کتاب میں یہ
باب الاذان بھی ہوتے ہیں، اس میں اذان کے کلمات سے پہلے، اذان کے مسائل سے پہلے یہ کلمات جو تم پڑھتے ہو اذانوں سے پہلے، کسی ایک کتاب میں بتا دو۔ دلیل کہتے ہیں ایک دلیل کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں میرے چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور فجر کے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا روزانہ کا یہ معمول ہوتا تھا۔ یہ تقریباً ہر بریلوی کی تقریر میں آپ کو ملے گی اگر کس موضوع پہ بات کرے گا تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا روزانہ آواز کی آتی تھی، بڑی دیر تک اپنے قبیلے کی دعائیں کرتے 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 اس کے بعد پھر فجر کی اذان دیتے۔ حضرتی کہتے ہیں جب حضرت بلال اپنے قبیلے کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ہم نبی کے لیے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھ سکتے، صلاۃ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں کیا دلیل ہے، کہاں کا کنبا کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز کے بعد پھر دعائیں کرتے رہتے اتنے میں فجر کا وقت ہو جاتا، جب فجر کا وقت ہو جاتا پھر اذان دیتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا کر رہے تھے، تم دعا کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ چیز طرح سے فجر کے بعد ثابت ہے، تمہارے صلاۃ تو پھر ہر اذان سے پہلے ثابت ہے۔ اول تو تمہارا استدلال ہی صحیح نہیں، وہ تو دعا ہے، تہجد کی دعا کر رہے ہیں، دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اب اذان کا ٹائم جیسا ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اذان دینا شروع کی۔ اس میں صلاۃ و سلام کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اور اگر وہ دیتے تھے تو چلو وہ تو پھر فجر میں زور اثر مغرب عشاء میں تو اس طرح نہیں کرتے، تم زور اثر مغرب عشاء میں پھر ایسے کیوں کرتے؟ اگلی بدعت قبر پہ اذان، بریلوی کی قبر پہ اذان۔ احمد رضا خان کی کتاب لو یا کسی بدعتی کی کتاب لو، اس میں یہ حضرات جب بھی قبر پہ اذان کو ثابت کرتے ہیں تو حدیثیں بڑی پیش کریں گے، لیکن ان حدیثوں کا اس معاملے سے قبر پہ اذان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں وہ حدیثیں یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ساری اذان کی فضیلتوں پہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو اذان کی کتنی فضیلت آئی ہے، ہم اگر اذان دیتے ہیں تو دیوبندیوں کو کیوں چڑھاتی ہے؟ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان کی جو دلیل ہوتی ہے بریلویوں کی قبر پہ اذان کی وہ یہ کہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو ہم اذان قبر پہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب کوئی مردہ رکھا جاتا ہے، ظاہر بات ہے منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں، تو جب یہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں شیطان اس مردے کے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال لے، بہکا نہ دے، جس کی وجہ سے مردہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات غلط دے دے اور منکر نکیر کے سوالات میں غلطی کر جائے جواب دینے میں، تو اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ منکر نکیر کے سوالات جوابات کے وقت شیطان کسی بندے کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اذان کی آواز سن کے وہ شیطان بھاگ جائے، اس لیے ہم جو ہے وہ اذان دیتے ہیں قبر پہ۔ ان کی بنیادی طور پہ یہ دلیل ہے، سمجھے؟ کون نہیں سمجھا؟ تو اس وجہ سے یہ اذان دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے مولوی صاحب تمہیں یہ کس نے بتایا کہ قبر میں بھی شیطان آتا ہے؟ انسان اور شیطان کا تعلق صرف موت تک ہوتا ہے، انسان مر گیا شیطان کا تعلق ختم۔ جب انسان کامیاب ہو کے مر جاتا ہے شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، میں ناکام ہو گیا، اور جب شیطان اپنے وسوسے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ انسان گمراہ ہو کے مرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ہائے میں آج کامیاب ہو گیا۔ تو مولوی صاحب شیطان اور انسان کا تعلق تو وہ تو موت تک ہوتا ہے، ادھر روح نکلی جسم سے ادھر شیطان اور انسان کا تعلق بھی ختم، ادھر کہاں سے آ گیا شیطان؟ اور آپ کہتے ہو کہ ہم شیطان کو بھگانے کے لیے کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ادھر تو شیطان ہے ہی نہیں۔ اگر آپ زیادہ مخلص ہو اور زیادہ خیر خواہ ہو انسانوں سے تو پھر ایسا کرو، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جمع کرتا ہے بیگم سے
تو عند الجماع اگر وہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب ما رزقتنا یہ دعا نہیں پڑھتا تو اس وقت پھر شیطان اپنے ذکر کو اس کے ذکر سے ملاتا ہے، اس کے بعد پھر دخول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد جو پیدا ہوتی ہے شیطانی اثرات والی ہوتی ہے، پورے کے پوری دنیا کو وہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے ہو سکتا ہے پوری دنیا کو گمراہ کرے، ایک علاقے کو گمراہ کر دے، ہزاروں لوگوں کو گمراہی کا ذریعہ وہ بچہ بنے گا جس کی ماں اور جس کے باپ نے جو ہے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت بھی تو شیطان آتا ہے۔ تو کوکب صاحب جب آپ یہ کام کرنے لگا کرو تو دروازے سے ایک مرید کو کھڑا کر دو کہ میں اپنے حضرت صاحبہ کے ساتھ کرتا ہوں، لہٰذا اب تم پیچھے سے اذان دو تاکہ شیطان مردود یہاں سے بھاگ جائے۔ تو ان الجماع بھی تو شیطان آتا ہے، تو وہاں کیوں نہیں بگاتے؟ واش روم میں بیت الخلاء میں داخل ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں پڑھو، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خصیتین سے کھیلتا ہے، اگر اس نے یہ دعا نہ پڑی تو پھر ادھر بھی کسی کو لگا دیا کرو شیطان قریب نہ ہے۔ قبر میں تو چلو ایک مردے کا مسئلہ ہے، ایک انسان چلو جہنم میں جائے گا نا، لیکن ان الجماع اگر یہ دعا نہ پڑی جائے تو پھر تو وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرے اور ہزاروں لوگوں کو جہنمی بنائے، تو پھر ضرورت اس بات کی کہ وہاں بھی اذان دی جائے، سمجھے یا نہیں؟ اور پھر یہ بھی کہیں کہ فقہ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ قبر پہ اذان بھی دو، فقہ حنفی کی کسی کتاب میں نہیں، حنفی بنتے تو پورے بنو۔ اگر اذان دی جا سکتی، قیاس تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے اذان ہوتی، قیاس اس بات کو چاہتا ہے کہ عیدین سے پہلے اذان ہوتی، جہاں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کو چلو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان، لیکن وہاں فقہاء کرام نے اذان کو نہیں جاری کروایا اور نہیں بتایا، یہ دیکھیں قبر کے اوپر اذان دلوا رہے ہیں۔ اور فتاوی شامی جلد اول صفحہ 659، شامی جلد اول صفحہ 659، لا يسن الاذان عند ادخال المیت فی قبره عند ادخال المیت فی قبره وقد صرح ابن حجر توحید-سنت.com فی فتاواہ بأنہ بدعۃ، کہ قبر میں مردے کو داخل کرتے ہوئے جو اذان دی جاتی ہے اذان سنت نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کی کتاب میں اس کو بدعت لکھا ہے۔ آگے دیکھیں تیسری بدعت انگوٹھے چومنا۔ بریلویوں کے پاس اس انگوٹھے چومنے کے متعلق صرف دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں میں تجلی ظاہر ہوئی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ علیہ السلام کی تجلی کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تو چوما، تو اس لیے ہم بھی چومتے ہیں۔ کون سے کو بھائی مانو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبی علیہ السلام کی شبیہ انگوٹھے میں نظر آئی تھی، تمہیں نظر آتی ہے؟ تمہیں نظر تو نہیں آتی، ان کو تو نظر آئی تھی۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ جو واقعہ ہے کہاں ہے؟ انجیل میں۔ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں۔ مفتی احمد یار خان نے جال حق میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے پاس انجیل کا ایک پرانا نسخہ ہے، اس میں یہ بات لکھی کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے، انجیل سے لے رہے ہیں۔ ہر بات مناظرے میں بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کا معاون تو ہوتا ہے، تو یہ تو ان کے معاون ہیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ سے جامع رضویہ میں مناظرہ ہو رہا تھا ان کے مولوی کے ساتھ، غالباً ان کے مولوی کا نام رحم الہی تھا۔ اس میں جامع رضویہ میں مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا احمد رضا خان کے مدرسے میں۔ یہاں سے ادھر گئے تھے اپنے علاقے سے بریلی، اور وہاں پر جا کے مناظرہ کیا۔ تو اس میں رحم الہی نے کہا مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کو کہ تمہیں کیا مناظرہ آتا ہے، عیسائیوں سے تم نے ابھی مناظرہ کیا، سنا عیسائیوں کے دلائل بڑے معقول تھے، آپ اس کے جواب نہیں دے سکے۔ مولانا منظور نعمانی نے فرمایا افسوس کہ تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے،
وہ نبی کی رسالت کے خلاف دلائل دے رہا تھا، قرآن کی حقانیت کے خلاف دلائل دے رہا تھا، اسلام کی سچائی کے خلاف دلائل دے رہا تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے معقول دلائل تھے۔ تو عیسائیوں کے دلائل اس کو معقول لگے۔ تو یہ ایک دلیل، اس کا تو اثر یہ۔ دوسری دلیل وہ یہ کہ کہتے ہیں تذکرۃ الموضوعات، علامہ طاہر حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، صفحہ 36، اور موضوعات کبریٰ مولا علی قاری رحمہ اللہ کی موضوعات الکبریٰ صفحہ 75، اس میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے چومے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے اس خلیل کی طرح کرے گا فقد حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جو میرے خلیل کی طرح کام اس طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر فرماتے ہیں کہ جو میرے ابو بکر کی طرح یہ عمل کرے گا، یعنی انگوٹھے چومے گا میرا نام سن کے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ یاد رکھو، پہلا جواب کہ میرے نبی کسی عمل کا فرماتے، کسی عمل کی ثواب بتاتے کہ جی اس عمل میں یہ فائدہ ہے، اس عمل کا یہ ثواب ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین سے بڑا حریص نیکیوں کو حاصل کرنے کا کوئی بھی نہیں۔ جتنے نیکیوں کو حاصل کرنے میں صحابہ اکرام حریص تھے، اتنا کوئی بھی حریص نہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو صحابہ اکرام لیا کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے اترے، ایک جگہ بیٹھے استنجے کی، جس طرح آدمی بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، استنجا کیا نہیں، اس طرح بیٹھ کے واپس آئے۔ فرمایا اسی جگہ پر میرے نبی بیٹھے تھے، مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، بیٹھ کے نبی کی سنت تو پوری کر لوں۔ ایک ایک عمل کو وہ لیتے اور ایک ایک نیکی کے حریص تھے۔ یہ اتنی بڑی نیکی اگر ہے کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت کر فرما رہے ہیں، تو کیا اس عمل کو صحابہ چھوڑ سکتے تھے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اتنی بڑے ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، اتنا بڑا اجر اگر تمہارے بات مان لی جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو اتنا بڑا اجر بتایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا یہ توقع ہم کریں گے کہ جس عمل پہ نبی علیہ السلام اپنی شفاعت کے واجب ہونے کا فرما رہے ہیں صحابہ کرام وہ کام چھوڑ دیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے؟ نہیں۔ تو اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، یہ بات سچی ہوتی، تو ایک صحابی سے ثابت تو کر کے دکھا دو، ایک صحابی سے ثابت کر کے تو دکھا دو کہ کسی صحابی نے جو ہے وہ انگوٹھے چومے ہوں، ایک صحابی سے ثابت کر کے بتا دو کہ کسی ایک صحابی نے جو ہے وہ کہیں انگوٹھے چومے ہوں۔ اتنا سا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا دے، ایک روزے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے تھے کہ اس دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے، سارے صحابہ کرام وہ روزہ رکھتے تھے۔ اتنے بڑے عمل، اتنی بڑا ثواب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت واجب ہو، یہ صحابہ سے توقع ہو سکتی کہ صحابہ کرام اس عمل کو چھوڑ دیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا جواب کہ آذان امت میں تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، آذان کا عمل امت میں تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ آذان کے جواب دینے کا عمل یہ بھی امت میں تواتر کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تواتر سمجھتے ہیں نا کہ ہر زمانے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان آذان کی سنت پوری کرتے ہیں، آذان کے جواب دینے کی سنت پوری کرتے ہیں۔ تو یہ عمل تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اقامت کا عمل، اذان سے پہلے اقامت کا عمل، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور مؤذن اپنی 5 وقت اذان میں 10 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت میں مؤذن 5 وقت
10 मरतबा नबी अलैहि सलाम का नाम लेता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो एक दिन में मुअज्जिन कितनी मरतबा नबी अलैहि सलाम का नाम लेता है? 20 मरतबा। तवात्तुर के साथ ये अमल चलता आ रहा है और रोजाना 1 मरतबा यानी 20 मरतबा। अगर ये अंगूठे चूमने का अमल कोई होता अहमियत का हामिल, तो ये अमल अंगूठे चूमने का उम्मत में तवातुर के साथ चलता आता, जिस तरह आजान के जवाब देने का अमल उम्मत में तवातुर के साथ चलता आ रहा है। ये क्या बात है कि 1400 साल हो गए उम्मत में आजान का अमल तवातुर के साथ, नबी अलैहि सलाम का नाम मुअज्जिन रोजाना 20 मरतबा ले रहा है, लेकिन फिक़ह हनफी की किसी किताब में अंगूठे चूमने का तज़किरा नहीं। किसी मुहद्दिस से भी साबित नहीं करो कि वो अंगूठे चूमा करते थे, किसी मुफस्सिर से साबित नहीं कर सकते कि वो अंगूठे चूमा करते थे। अगर ये हदीस सही होती तो खुदा की कसम ये अमल सहाबा में राइज हो जाता और सहाबा से फिर ये अमल ताबीन में राइज हो जाता, ताबीन से ये अमल तब ताबीन में राइज हो जाता और यहां से वो अमल राइज होकर फिर हम तक भी तवातुर के साथ पहुंचता। नहीं समझे बात को? हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का आपको पता है अमल है, खबर वाहिद हदीसें कितनी जगहों पे जिक्र की हैं। अगर ये रिवायत सही होती तो चलो इमाम अबू हनीफा ने नहीं, इमाम अबू हनीफा की कितने सैकड़ों शागिर्द हैं, वो इस रिवायत को जिक्र कर देते। फिक़ह हनफी की किताबों में कितने मसाइल हैं आजान के, मुअज्जिन अशहदु हय्या अला सलात यूं 13 फेरे, हय्या अला फलाह यूं फेरे और ये करे और वो करे, इतने मसाइल हैं। किसी एक जगह तो मौलाना ये बता दो कि फिक़ह हनफी की किसी किताब में आया हो कि जी अंगूठे भी चूमो फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो ये बात समझ आ गई। तो हदीस जो ये पेश करते हैं ये तज़किरतुल मौज़ूआत में अल्लामा ताहिर हनफी रहमहुल्लाह ने लिखी है। मौज़ूआत रिवायत, मौजू रिवायत, ज़ईफ रिवायत की मिसाल बीमार की है कि बीमार आदमी कुछ न कुछ चल जाता है, काम आ। मौजू रिवायत की मिसाल मुर्दे की है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इतने रिवायात मौजूआ हो गई कि पता नहीं चलता सच्ची कौन है झूठी कौन सी है। तो मुल्ला अली काई रहमहुल्लाह ने मौज़ूआतुल कुबरा, अल्लामा ताहिर हनफी रहमहुल्लाह ने तज़किरतुल मौज़ूआत नामी किताब लिखी, उसमें ये मौजू रिवायतें जमा कर दी ताकि लोगों को इस जगह का मुताला जब होगा, किसी किताब में ये रिवायत आएगी तो ये समझ लेंगे इन हजरात ने, मुल्ला अली कारी ने, अल्लामा ताहिर हनफी ने मेहनत करके उन जगहों पे जो मौजू रिवायत जिक्र कर दी है, लिहाजा ये रिवायत इधर आई है और हमने वहां भी पढ़ी थी और उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, जांच पड़ताल के बाद मौजू रिवायत एक जगह जमा कर दी है, लिहाजा ये रिवायत यहाँ पर भी है वहां पर भी ये पता चला कि ये रिवायत ज़ईफ है। इसलिए उन हजरात ने जमा की, इन चोरों को वही रास्ता मिला उधर ही से निकाल के लोगों को बता रहे, वो लोगों की इस्लाह के लिए कर रहे हैं कि बच के रहना इनसे। अब जब आप उनसे के तज़किरतुल मौज़ूआत रखो सामने, जो तुमने हदीस पेश की है तज़किरतुल मौज़ूआत के हवाले से सामने रखो, वो तज़किरतुल मौज़ूआत रखेगा और फिर ये हदीस पेश करेगा, उंगली आपकी उसके नीचे यूं होगी, कहना ये हाथ भी हटाओ, ये जो रिवायत पेश कर रहे हो तज़किरतुल मौज़ूआत की है, उंगली हटाओ। जब उंगली हटाओगे उसी रिवायत के बाद पहला जुमला लिखा है वला यसिहु, ये रिवायत सही नहीं है, समझे भाई? फौरन लिखा है वला यसिहु, ये रिवायत सही नहीं है। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने जो ये रिवायत जिक्र की, उधर भी मौलवी साहब नीचे हाथ रखेगा, कहो हाथ उठाओ। तो मौज़ूआतुल कुबरा की जब रिवायत पेश करेगा, असल किताब लाओ, असल किताब जब पेश करेगा तो मौलवी साहब शर्म कर, हया कर, मौज़ूआतुल कुबरा से पेश करता है, मौज़ूआतुल कुबरा वाला खुद इस हदीस को जिक्र करके कहते हैं वलम यसिह, ये हदीस सही नहीं है, समझे? बिल्कुल ज़ईफ रिवायत, बिल्कुल। अच्छा, फिर बाज़ लोग कहेंगे कि तुम्हारे फज़ाइल अमाल में भी तो ज़ईफ रिवायतें हैं, तो भाई ज़ईफ रिवायत अकीदे में ही चलती, फज़ाइल में तो चल जाती है, तो फजीलत है। अंगूठे चूमने तो फजीलत की बात बताई है, तो ज़ईफ है तो चल जाएगी। एतराज समझ में आ गया? अमाल में ज़ईफ रिवायत तो चलती है, फज़ाइल में, अमाल में। तो ये जब अमाल और फज़ाइल में ज़ईफ रिवायत चलती है तो अंगूठे चूमना ये एक अमल है और इसकी फजीलत भी आई है, तो लिहाजा ज़ईफ रिवायत तो चल जाएगी। तो उसका जवाब ये है मौलवी साहब, फज़ाइल में ज़ईफ रिवायात चलती हैं, मुहद्दिसीन का ये उसूल है
لیکن ساتھ میں یہ بھی اصول ہے کہ اس ضعیف روایت میں جس کو آپ فضائل کے لیے لے رہے ہیں اس ضعیف روایت میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 3 شرطیں ہوں گی اس ضعیف روایت میں تب آپ فضائل میں لے سکتے ہو، لیکن یہ 3 شرطیں اگر اس ضعیف روایت میں نہ ہوں پھر آپ اس ضعیف روایت کو فضائل میں بھی نہیں لے سکتے۔ پہلی شرط کہ وہ اس روایت میں ضعف زیادہ نہ ہو، اس روایت میں ضعف زیادہ نہ ہو۔ دوسری شرط، اس روایت میں جو عمل بیان کیا گیا ہو، جس عمل کی فضیلت، وہ عمل کسی دین کے عام قاعدے کے تحت درج ہو، کسی دین کے عام قاعدے کے تحت درج ہو۔ کسی عام قاعدے کے تحت درج ہو۔ ظاہر بات ہے انگوٹھے چومنے کا عمل کسی دین قاعدے کے تحت نہیں ہے، اس کی کوئی جزیہ کوئی دوسری جگہ پہ دین کا ایسا نہیں ملتا کہ ایسا آیا ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس ضعیف روایت پہ عمل کرتے ہوئے یہ اعتقاد نہ عمل کرتے ہوئے یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ عمل سنت ہے۔ اس ضعیف روایت پہ عمل کرتے ہوئے یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے۔ کی وجہ یہ کہ یہ ضعیف ہے، ہو سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام سے عمل ثابت نہ ہو تو غلط چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہو جائے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 3 شرائط اس انگوٹھے چومنے والی شرط میں، انگوٹھے چومنے والی روایت میں یہ تینوں شرائط نہیں ہیں۔ ایک تو پہلی شرط جو تھی زیادہ ذوف نہ ہو، اس میں ذوف کتنا ہے؟ بہت۔ دوسری شرط یہ تھی کسی دین کے عام قاعدے کے تحت ہو، یہ دین کے کسی عام قاعدے کے تحت ہے ہی نہیں یہ عمل۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس عمل کو کرتے ہوئے سنت کا اعتقاد نہ ہو، جبکہ بدعتی صرف سنت ہی نہیں دین کا اعلیٰ شعار سمجھتے ہیں، دین کا اعلیٰ شعار۔ اور پھر ایک جواب یہ کہ مولوی صاحب یہ جو آپ کی پیش کردہ روایت ہے انگوٹھے چومنے والی، یہ روایت صحیح روایات کے خلاف ہے جن میں نبی کا نام سن کر درود پڑھنے کا حکم ہے، جن میں نبی کا نام سن کر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ منبر پہ چڑھنے لگے وہ جو 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ جبریل علیہ السلام آیا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درود پڑھو، لیکن بدعتی کے منہ میں اللہ پاک نے انگوٹھے ٹھونس لیے، پڑھیں بھائی۔ اگر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نام مبارک، نامی اس میں گرامی مؤذن کے ہونٹوں سے نکلا ہے، مؤذن کے ہونٹ خوش نصیب بن گئے۔ چومنا ہے تو پھر مؤذن کے ہونٹوں کو چومو۔ اگر ادھر شرم آتی ہے اور پتہ ہے کہ حضرت وہ تو لائن لگی ہوئی ہوگی لوگوں کی، مؤذن صاحب ہمارا نمبر ہے، وہ کہے گا یار میں پتہ نہیں کیا بن گیا، تو پھر ایسا کرو آپ کے کان یہ بڑے معزز ہے اور بڑے خوش نصیب ہے کہ انہوں نے یہ مبارک نام سنا، اپنے کان چومو۔ نہیں اس طرح کرتے تو زور سے انگلیاں رگڑو اور پھر یوں چومو، ساری میل کی بدبو آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اچھا یہ 3 شرائط کہاں لکھی؟ کتاب کا حوالہ لکھا ہے میں نے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے القول البدیع
صفحہ 195 علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب القول البدیع صفحہ 195. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تیسیر المقال للسیوطی. تیسیر المقال للسیوطی صفحہ 123 صفحہ 123 طبع 1978 طبع 1978. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاحادیث التي رویت فی تقبیل الانامل وجعلها على عینین عند سماع اسمه صلی اللہ علیہ وسلم عن المؤذن فی کلمۃ الشہادۃ كلها موضوعات ضعیف دینی موضوعات. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو روایت جہاں کہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے انگوٹھے چومنے کے متعلق آئی ہے سب کی سب روایت موضوع اور جعلی ہے, سب کی سب. ضعیف کی تو بات ہی ختم ہو گئی. ہاں جی, تیسرا اہم مسئلہ دعا بعد الجنازہ, جس پہ آپ لوگوں کے پھٹے بھی ہوتے ہوں گے. بھائی جب کبھی دعا بعد الجنازہ پہ بات کرو نا, وہی اصول ہر بدعت پہ جب بھی بات کرو تو یہ اصول کسی مجمع کے سامنے. میں تو آپ حضرات کو ساتھ ساتھ میں عوام میں بات کرنے کے کچھ جو تجربہ ملا ہے اور وہ بھی بتانا چاہتا ہوں, جو تھوڑا سا تجربہ ہمیں حاصل ہوا ہے اللہ کی توفیق سے, وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں تاکہ اسی انداز میں کام ہو. اب دیکھیں کہ جب بھی بدعت پہ بات ہو کوئی ایک ساتھی مجھے بتا سکتا ہے کہ پہلے کیا مثالیں دیو گے, کیا چیز بتاؤ گے؟ میں نے شروع میں بدعت کے اس میں اصول بتایا تھا. بدعت کی تعریف, چلو وہ تو صحیح ہے, بدعت کی تعریف کوئی کرے بتائے کھڑا ہو. تو بدعت جب رد کرو گے تو پہلے کیا مثالیں یا کیا چیزیں پیش کرو گے؟ ہاں عیسائیوں کے. میرے بھائی پہلے لوگوں کو یہ کہنا دیکھو بدعت ہمیشہ نیکی نظر آتی ہے لیکن دین خواہشات نفس کا نام نہیں, دین اتباع رسول کا نام ہے. آپ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے, کتنا بڑا عمل ہے, لیکن بسم اللہ نہ پڑھنا سنت ہے. جب وہاں کوئی بسم اللہ آپ سے منع کرے آپ کبھی اس کو گستاخ نہیں کہتے ہو. عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا گھر پہ یا مسجد میں یا عیدگاہ میں حرام ہے. اگر کوئی منع کرتا ہے آپ اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے عبادت سے منع کرتا ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, اگر کوئی رکھتا ہے تو آپ اس کو منع کرتے تو آپ کبھی نہیں کہتے ہو کہ منع کرنے والا گستاخ ہے, عبادت سے منع کرتا ہے. تو ہم بھی نماز جنازہ کے بعد جو دعا کا کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم دعاؤں سے منع کرتے ہیں, بلکہ جس طرح عید کی نماز سے پہلے نفل, اسی طرح عید کا روزہ, سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ, یہ نبی نے نہیں کی, نبی نے نہیں عمل کیا, تو وہاں ان جگہوں پہ یہ عمل نہ کرنا سنت ہے. نماز جنازہ کے بعد میرے نبی نے بھی دعا نہیں کی, اس لیے یہ دعا نہ کرنا اب یہاں پر یہ بھی سنت. اصل میں اس نماز جنازے کے بعد دعا نہ کرنے کا فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کو جلدی دفنایا کرو, اگر وہ تو اچھا ہے تو جلدی تک اس کو اچھے مقام پہ پہنچاؤ, اگر وہ برا ہے تو تم نے برے آدمی کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اس لیے جنازہ پڑھاتے تھے اور فوراً دفنا دیا کرتے تھے. اب نبی علیہ السلام کی تو یہ بات ہے, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو, نماز جنازہ ہو گئی اس کی. اسی لیے تو فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو, دیر نہ کرو. جب لڑکی جوان ہو جائے نکاح میں دیر نہ کرو, جب جنازہ تیار ہو جائے اس کے پڑھانے میں دیر نہ کرو. کیوں؟ جنازہ پڑھانے میں دیر ہوگی تو اس کے دفنانے میں دیر ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی اپنی امت کو اس کے ماننے میں دیر ہو جائے گی. تو جنازے کے بعد دعا بھی ہو. اب دعا کے ساتھ ساتھ تو یہ عمل ہو گیا ہے کہ پھر ہلکا لگ جاتا ہے مولوی صاحب ادھر ہی عیدگاہ میں جنازہ گاہ میں جنازے کے دوران کہ فوراً بات کہتے ہیں آج اتنی دفعہ یہ پڑھو, اچھا جی اتنی, یہ نمبر بڑھا رہا ہوتا ہے برا کے سامنے. میں ایسے مولوی کہتا ہوں یہ نمبر بڑھا رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں کوئی محبت یا خیر خواہی نہیں ہوتی ہے مردے کے لیے. اس کو پتہ ہے ایسا نہ ہو نذرانہ کہیں اور نہ چلا جائے. تو یہ کوئی
اس کے دل میں خیر خواہی نہیں ہوتی ہے۔ تو بدعتیت کو دیکھو، نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کتنے جنازے پڑھے؟ ایک صرف احد کے دن نبی علیہ السلام نے 70 جنازے پڑھے، 70 جنازے، 70 صحابہ کرام جو احد میں شہید ہوئے۔ کسی ایک جگہ تو بتا دو نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے بعد دعا بھی کی ہو۔ صحابہ کرام نے کتنے جنازے پڑھے؟ کوئی تو بتا دے کہ کسی صحابی نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہو۔ تابعین نے کتنے جنازے پڑھے؟ تبع تابعین نے کتنے پڑھے؟ کوئی تو بتا دے۔ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کہتے ہیں حنفی کی کسی کتاب میں بتا دو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا دی ہے۔ باب الجنائز ہے فقہا کے کتابوں میں، اور یہ باب قائم کرتے ہیں جنازے کے متعلق، میت کے مسائل بیان کرتے ہیں، ایک ایک چیز بتاتے ہیں کہ لبان کی دھونی اس کے تختے پہ دینی ہے، اس کے کفن پہ دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کروٹ پہ مردے کو لٹانا ہے، نماز جنازہ کے لیے طاق صفے ہو جائے، جلدی کرنا ہے، یہ امام ہو، امام یہ ہونا چاہیے، جنازہ اس کو پڑھانا چاہیے، وہ ولی کی اجازت ہونی، ایک ایک مسائل بتاتے ہیں۔ کیا وہاں پر یہ چیز ہے کہ یہ نماز جنازہ ہو گئی چلو آپ دعا بھی کرو؟ اس لیے میرے دوست کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ الصلاۃ الجنازتی ہوا دعا، نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ حقیقت الدعاء والمقصود منہا، نماز جنازہ کی حقیقت بھی دعا، نماز جنازہ سے مقصود بھی دعا۔ جو نماز اس کو کہتے ہیں وہ مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً اس کے اطلاق نماز پہ نہیں ہوتا، جیسے کل مولانا عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے، اس کو مجازی طور پہ نماز کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے صفیں ہوتی ہیں، وضو ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں امام کی ابتدا ہوتی ہے، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، اس معنی کر کے اس کو مجازن کہہ دیا۔ حقیقت میں نماز وہ ہوتی ہے جس میں رکوع بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی ہوتا ہے۔ تو نماز جنازہ وہ تو مولانا خود ایک دعا ہے، تو دعا تو ہو چکی، کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا کھاتے ہو کیا؟ نہیں نا؟ تو اب یہاں پر یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مرقات جلد 2 صفحہ 219، مرقات جلد 2 صفحہ 219، وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجَنَازَةُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں، اس لیے کہ یہ نماز جنازہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ فقہاء اکرام کی عبارات لکھ دیں، کن کن فقہاء نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو بدعت کہا ہے۔ دفنانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ آئی پرتی وہ آپ کر سکتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرا لیں۔ فتاوی الانگیری میں اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہو قبرستان میں تو قبلے کی طرف دعا منہ کرا لیں۔ توحید-سنت.com۔ اچھا جی، بخارا کے بہت بڑے مفتی تھے قاضی شیخ الاسلام علامہ سعدی الحنفی رحمہ اللہ، دنیا فقہ کی کتاب ہے نا، جلد اول صفحہ 56، وہاں ہے کہ لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا کے لیے نہ روکے۔ یہ تمام حوالے مولانا سرفراز خان صدر صاحب کی کتاب رائے سنت صفحہ 207 میں مل جائیں گے، جو لکھوا رہا ہوں صفحہ 207 میں۔ خلاصۃ الفتاوی جلد اول صفحہ 225، وہاں بھی اس کو بدعت کا ہے۔ علامہ طاہر بن احمد بخاری، علامہ طاہر حنفی رحمہ اللہ کی ہے یہ خلاصۃ الفتاوی جلد اول صفحہ 225، وہاں بھی لکھا لا یقوم بالدعاء فی قراءۃ القرآن لاجل المیت بعد صلاۃ الجنازہ وقبلها، نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ پر میت کے لیے قرآن پڑھنا بھی نہیں، جنازے سے پہلے بھی قرآن نہیں پڑھنا، وہ تو قرآن پڑھنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ صفحہ 23، اذا فرغ من الصلاۃ لا یقوم بالدعاء، نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے دعا نہیں کرنا۔ فتاوی بزازیہ جلد اول صفحہ 283، بزازیہ جلد اول صفحہ 283، لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لانہ الدعاء مرتن، اس لیے یہ دعا ایک بار ہو چکی۔
جامع الرموز کتاب ہے، جامع الرموز جلد اول صفحہ 125. ولا یقوم داعی اللہ، میت کے حق میں دعا کے لیے نہیں کھڑے ہونا وہاں. بحر الرائق جلد 2 صفحہ 183، بحر الرائق جلد 2 صفحہ 183. ولا یدعو بعد التسلیم، سلام کے بعد دعا نہیں ہے، نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا نشتا. اور مرقات مولا علی قاری رحمہ اللہ کی جلد 2 صفحہ 219. فتاوی سعدیہ صفحہ 130، فتاوی سعدیہ صفحہ 130. صفحہ 130. یہ تو ہے فقہ حنفی کی کتابیں. میرے سے تم بھی حنفی اپنے آپ کو کہتے ہو، کوئی کتاب تو بتاؤ. آپ علیہ السلام نے کتنا پیارا دعا کا طریقہ بتایا ہے، کتنا پیارا. وضو کروایا، ثنا پڑھائی پہلے اللہ کی، پھر درود پڑھوایا، اس کے بعد مردے کے لیے دعا کرنا. ریلوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو وہ حدیث ہے فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ جب اپنے بھائی کے جنازہ پڑھو تو فرض کے بعد دعا جو ہے وہ کرو اخلاص سے. تو اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، اسی لیے کسی محدث نے اس کا یہ معنی نہیں لیا. معنی یہ کہ جب تم اپنے بھائی کی جنازہ پڑھو تو فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس جنازے کے اندر جو ہے وہ دعا اخلاص کے ساتھ کرو، دل جمی کے ساتھ کرو، خشوع و خضوع سے کرو. اس کی اور بھی بہت سے جوابات ہیں، لیکن ایک جواب جو آپ حضرات کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی آپ سے زیادہ الجھے اور یہ کہے کہ جی آپ علیہ السلام کی بس یہ حدیث ہے، تو کہو عمل کہیں ایک جگہ بھی بتا دو. آپ علیہ السلام ایک بات کا حکم دے رہے ہیں تو صحابہ کرام نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تم صحابہ کو نعوذ باللہ ایسا مانتے ہو کہ نبی تو فرماتے کہ دعا کرو، اور صحابہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کر رہے. اگر ایسی بات ہوتی جو تم نے مانا سمجھا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ایسا کر سکتے تھے کہ ایک بات کا نبی علیہ السلام فرمائے اور صحابہ وہ عمل نہ کریں، اور تو دائیں بائیں آگے پیچھے کٹ جاتے تھے. اور پھر مولوی صاحب یہ بات بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ دعا کا حکم دیا نبی نے، چلو وہ دعا بتا دو جو نبی علیہ السلام نماز جنازہ کے بعد کرتے تھے. یہ بہت عجیب سوال ہے. وہ دعا بتا دو جو نبی علیہ السلام کرتے تھے. میرے نبی سے ہر جگہ کی دعا ثابت ہے، بیت الخلا جانے تک کی دعا ثابت، جمعہ کی دعا ثابت، ایک ایک چیز کی دعا ثابت. اگر نماز جنازہ کے بعد تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کا حکم ہے دعا، تو آپ وہ دعا کے صیغے، دعا کے الفاظ بتا جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. السلام علیکم. اچھا، کوئی ساتھی ہے گھر جانتا ہے؟ موزن صاحب، مزمل احتشام کو بولو کہ عبدالغفار اگلی بدعت قبر پہ پھول اور چراغاں. قبر پہ چراغ، پہلے یہ چراغ کر لیتے ہیں پھر پھول پہ آتے ہیں. چراغ تو یہ عمل تو چراغ کا وہی ہماری بات ہے کہ کسی حدیث سے، کسی صحابی سے یا کسی فقہاء کرام سے ثابت نہیں ہے. ابو داؤد جلد 2 صفحہ 105. پہلے یہ لکھ لیں کہ یہ عمل حدیث سے، قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، عمل سے، تابعین و تبع تابعین سے. فقہ حنفی کی کسی کتاب میں یہ چراغ جلانے کا عمل تو نہیں کہ قبر پہ تم چراغ جلاؤ شب بارات کو، پہلے تو پہلے سڑدا ہوئے تو سو ساڑو. ابو داؤد جلد 2 صفحہ 105. ابو داؤد جلد 2 صفحہ 105.
نسائی جلد اول صفحہ 222، نسائی جلد اول صفحہ 222، مشکات صفحہ 71۔ آپ علیہ السلام کی حدیث لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے قبرستان جانے والی عورتوں پہ، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں پہ، قبروں پہ چراغ جلانے والوں پہ۔ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ زاد المعاد کتاب کا نام، جلد اول صفحہ 146، وہاں بھی ایک حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اتخاذ القبور مساجدہ۔ آپ علیہ السلام نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، وَإِيقَاظِ السُّرُوجِ عَلَيْهَا، اور پھر اس کے اوپر چراغاں کرنے سے منع کیا۔ ہو گیا، صحیح ہے۔ اچھا یہ بات، اب دیکھیں مشکات میں ایک روایت آتی ہے، مشکات صفحہ 27 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں سب سے مبغوض، سب سے برا آدمی وہ ہے، سب سے برا آدمی جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے، اسلام میں زمانے جاہلیت والی رسمیں تلاش کرے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی نظروں میں سب سے برا آدمی، مبغوض آدمی یہی ہے۔ اور فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 178، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 178 میں ہے کہ ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، قبروں پہ چراغ جلانا یہ زمانے جاہلیت والے کام ہیں۔ تو مشرکین مکہ والے کام مشرکین پاکستان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک یہ بھی جوڑ لینا۔ آگ کو پتہ نہیں کیا کیوں لے کے جاتے ہیں قبرستان، چراغ جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں۔ آگ کو باعث برکت اور محترم بشان چیز مجوسی سمجھتے ہیں، مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ قبروں پہ پھول، اس چیز میں ہمارے لوگ احتیاط نہیں کرتے، پھول پہ اور چراغاں پہ اور ان پہ اور ان پہ۔ پرچیاں بھی رکھ لو یار، بہت چیزیں پڑھانی رہ جاؤ، ادھر رکھ لو، اگر موقع ملا تو جواب دے دیں گے۔ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک ٹہنی لگائی، ٹہنی لگائی، اور یہ اس لیے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو بریلوی کہتے ہیں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی لگائی، وہ تر ٹہنی تھی، جب تک وہ تر رہتی تو اس وقت تک یہ تصویر کرتی، ان کے عذاب جو ہے وہ دور ہو جاتے۔ تو پھول یہ بھی تر ہوتے ہیں، تو ہم اس پھول ڈال دیں گے تو جب تک یہ پھول تر رہیں گے اس وقت تک اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہو سکتی ہے قبر والے کے، اس لیے ہم جو ہیں وہ یہ پھول ڈالتے ہیں۔ چلو اگر تیری بات مان بھی لیں تو ٹہنی ثابت ہے نا، پھول تو پھر بھی ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کیا نہیں؟ آج میں زیادہ زور سے نہیں بول پا رہا ہوں، میں ٹوٹل 2-2.5 گھنٹے نیند کیے، اور میرے سر کا مسئلہ جب شروع ہو جاتا ہے تو بس پھر عجیب ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ پروگراموں میں ٹیکسی میں لیٹ کے جاتا ہوں، ٹیکسی میں لیٹ کر آتا ہوں۔ اللہ پاک میری اس بیماری کو ٹونی بلیئر اور بش پہ ڈال دے، دائمی بیماری ہے کئی عرصوں سے، مائیگرین، جس کا علاج ایلوپیتھک والوں سے بھی دریافت نہیں ہوا۔ یہاں درمیان میں درد اٹھتا ہے اور پروگرام سارے کینسل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کسی چیز سے کیا پتہ درجے بلند کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک آدمی کا عمل ایسا نہیں ہوتا، اللہ اس کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور بیماریاں آنا عیب تو نہیں،
فرعون کو کبھی سنا سر میں درد نہیں ہوا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آیا شخص اور کہا کہ جی ہم تو سنتے اللہ والے بیمار رہتے ہیں, آپ کو کبھی بیمار نہیں دیکھا, کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے آپ کے سر, آپ کے جسم میں کسی جگہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب اپنے سر سے امامہ اٹھایا ایک بہت گہرا سوراخ تھا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس سوراخ کی وجہ سے جو تکلیف مجھے ہوتی ہے تم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں, لیکن میں اپنے رب کی شکایت مخلوق سے نہیں کرتا. اسی لیے تو ابو حنیفہ سے محبت ہے ہمیں. اللہ قیامت میں ہمارا حشر ان لوگوں سے فرمائے, ان لوگوں کے ساتھ. فخر ہے نہیں حنفی ہونے پہ. تو یہ بات ہے. اچھا جی, اول تو یہ بات آپ کہتے ہیں کہ وہ تر ٹہنیاں وہ ذکر کرتی ہیں جو تر نہیں ہوتی, وہ ذکر نہیں کرتی. تو قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے تر خوش ہر چیز ذکر کرتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کی سب چیزیں کیا اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں, اللہ کا ذکر کرتی ہیں, لیکن تمہیں ان کے ذکر کا شعور نہیں. پتھر کون سی تر چیز ہے؟ پتھر خشک چیز ہے, لیکن پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. گھر پہ جا کے بول دو, بنوا دیں. قاری صاحب کو بولو میں نے کہا ایک آدمی کا. تو یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شفاعت, یہ جو قبر کے عذاب کی جو تخفیف ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا, تو یہ ان ٹہنیوں کی وجہ سے نہیں تھی, یہ آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے تھی. یہ ٹہنیاں صرف علامت کے طور پہ لگائی گئی تھیں. چنانچہ مسلم جلد 2 صفحہ 418, مسلم جلد 2 صفحہ 418 میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انی مررت بقبرین, ہم 2 قبروں کے پاس سے گزرے, یعذبانی, تو ان کو عذاب ہو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, فاحببت بشفاعتی, مجھے یہ پسند آیا, میرا دل یہ چاہا کہ میری شفاعت کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے, ان کے قبر سے عذاب دور ہو جائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عام ٹہنی نہیں تھی, بلکہ یہ اس درخت کی ٹہنی تھی جس کو آپ علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا تھا, اور وہ درخت زمین پھاڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اور تیسرا جواب یہ کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, اسی لیے یہ عمل صحابہ نے دیکھا, کئی صحابہ نے روایت بھی کیا, لیکن کسی صحابی نے قبر پہ کبھی ٹہنی نہیں لگائی ہے. وہ جانتے تھے کہ جس طرح 11 نکاح نبی کی خصوصیت, تہجد کی فرضیت نبی کی خصوصیت ہے, نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا یہ نبی کی خصوصیت ہے, اسی طرح یہ قبر پہ ٹہنی یہ بھی نبی کی خصوصیت ہے. اب ایک الزامی جواب, بڑی صاحب آپ جاتے ہیں اولیاء اللہ کی مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں, اپنے ابا جان کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں, صحیح, پھول چڑھاتے کیوں ہیں آپ دلیل یہ پیش کرتے ہیں, تو میرے نبی نے تو جس پہ ٹہنی لگائی تھی اس قبر والے کو تو عذاب ہو رہا تھا, اس وجہ سے تم نے اولیاء اللہ کو قبر میں عذاب مانا نا, عذاب مانا نا. تم نے اپنے باپ دادا کی قبر میں عذاب مانا نا. اللہ کے نبی تو فرماتے مردوں سے اچھا گمان کرو, تم نے تو پیران پیر, عبداللہ شاہ غازی, عبداللہ شاہ صحابی, علی اجمیری, خواجہ بختیار الدین کاکی, ان حضرات کو تو تم نے بدگمانی کی, اور تم جا کے ان کی قبروں پہ یہ چلاتے ہو. وہ اللہ کے نبی نے تو اگر ٹہنی لگائی تو ان پہ قبروں پہ جن پہ عذاب ہو رہا تھا, اس کے علاوہ تو کسی قبر پہ بھی ٹہنی نہیں لگائی, عذاب کی تخفیف کے لیے ٹہنی لگائیے. تو پتہ چلا تم تمام کے تمام اولیاء کو اور اپنے پیو دادے کو بھی عذاب والا مانتے ہو, ان کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. ڈالو اور ڈالو. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, کوئی سے یا نہ کوئی سے. تو پھر اگر اولیاء کو عذاب نہیں ہو رہا, علماء دیوبند کا تو یہ عقیدہ ہے, اللہ پاک اولیاء اللہ کو ہمیں پکی امید ہے
ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اگر ان اولیاء اللہ کو عذاب نہیں ہو رہا تو پھر مولوی صاحب ٹہنی کیوں لگا رہے ہو، پھول کیوں چڑھا رہے ہو؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ چند چیزیں تھیں بدعات آپ حضرات کے سامنے پیش کی. چند بدعات صرف مختصر وقت میں صرف ان کے نام گناتا ہوں. یہ بھی بدعتیں، ان سے بچ کے رہنا. عرس کرنا، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پہ گنبد بنانا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر، کفن کے اوپر کفن کے اندر عہد نامہ رکھنا، قبر میں کیوڑا چھڑکنا. قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد کیوڑا چھڑکتے ہیں اس کے کفن پہ. محرم کی حلیم، محرم کے جلوس، 11ویں، کنڈے، 10 بیویوں کی کہانی، نمازوں کے بعد مسافے کو ضروری سمجھنا. بدعتی دیکھو نا، نماز کے بعد مسافہ کرتے ہیں، دیکھاتے ہیں. ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان میں رائج وہ تیسرے دن کرنا، کھانے کا تعین کہ کھانا ہی دینا ہے اور کچھ نہیں، دنوں کی تعین. اعتصام بدعت کے موضوع پہ سب سے بہتر کتاب الاعتصام، جلد اول صفحہ 34 میں یہ بات ہے کہ اپنی طرف سے اوقات اور دن معین کر لینا یہ بدعت ہے. تھوڑی دیر بند کرنا یہ ٹیپ بھائی. فل چولہے پہ پانی گرم کریں. ہم نے یہ 5 مسائل مختصر اوقات میں بیان کیے ہیں. مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم و غیب، مختار کل، نور و بشر اور بدعات. یہ 5 مسائل بڑے اہم تھے. اور 5 مسائل جو بنیادی آپ حضرات کے سامنے چھٹا، یہ بدعت کا مسئلہ عقیدے کا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو 5 مسائل اعتقادی وہ شروع میں ہم نے آپ کو لکھائے تھے، جو ہمارا اور اہل بدعت کا بنیادی اختلاف ہے. اور یہ جو اختلاف ہے حاضر و ناظر، مختار کل، نور و بشر، استعانت اور علم غیب، اس مسئلے کو اللہ پاک نے دنیا بنانے سے پہلے، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان 5 مسائل کو حل کیا. 5 مسائل پہلے دن حل ہو چکے ہیں. اس طرح کہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 5 صفات سے متصف مانیں گے. تو اللہ پاک نے سب سے پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اسی پیغمبر کے ذریعے اللہ پاک نے پھر ساری انسانیت کی نسل چلائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام بنی آدم میں سے تھے. تو یہ 5 مسائل اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے ذریعے پہلے دن حل کرا دیے، تاکہ جب دنیا میں یہ انبیاء جائیں تو لوگوں کو پتا ہو مسئلہ حاضر و ناظر کو، مختار کل کو چھیڑیں تو میں آدم کے ذریعے پہلے دن یہ مسئلہ حل کرا کے پھر نبوت کو شروع کرتا ہوں، پھر دنیا میں ان کو بھیجتا ہوں. مسئلہ بشریت کو لے لو، آدم علیہ السلام کے ذریعے پہلے دن حل ہوا ہے. ابھی فرشتوں کے سامنے مشورہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے اسی وقت فرمایا انی خالقم بشرا، میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں. اللہ نے یہ مسئلہ پہلے دن حل کیا کہ انبیاء کو رب نے بشر کا
اور انبیاء بشر ہوتے ہیں. اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا کہ نہیں؟ مٹی سے نوری بنتے ہیں یا خاکی؟ مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو. آدم من تراب، آدم مٹی سے ہیں. اور آدم تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تیرے ذریعے سے نبوت کے مختلف کرنے شروع کرنے سے پہلے میں مسئلہ حاضر و ناظر اور مختار کل بھی وضاحت کر دوں کہ آدم فاسکن انت وزوجک الجنہ، آپ کی بیوی جنت میں رہیں، جو مرضی ہے کھانا ہے کھاؤ، جو مرضی ہے ادھر گھومو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب جانے پہ تیرا اختیار نہیں ہے. ادھر تو نہیں جاننا، میں مسئلہ مختار کل وضاحت کرنا چاہتا ہوں. نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں مسئلہ مختار کل بتانا چاہتا ہوں. دنیا کہے گی انبیاء کے پاس ہر 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 چیز کے اختیار ہوتا ہے، تو میں پہلے دن ہی تجھے ایک چیز کے اختیار نہ دے کے دنیا کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ مختار کل صرف ایک اللہ کی ذات. آدم نے تیرے ذریعے سے مسئلہ حاضر و ناظر بھی حل کروا دوں گا کہ جب پھل کھا لیا آدم علیہ السلام کو ایک جگہ پہ اتار دیا زمین کے، حضرت حوا کو دوسری جگہ پہ. کئی عرصے تک دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے. کئی عرصے کے بعد میدان عرفات میں اتفاقاً دونوں کی ملاقات ہو گئی. رب نے کہا مسئلہ حاضر و ناظر علم غیب بھی میں نے واضح کر دیا کہ آدم حوا کے پاس نہیں، حوا آدم کے پاس نہیں. آدم کو یہ نہیں پتا حوا کہاں ہے، حوا کو یہ نہیں پتا آدم کہاں ہے. دونوں کی ملاقات اتفاق سے عرفات میں ہوئی. تو میں نے تو پہلے دن یہ مسئلہ حل کیا. اب مسئلہ استعانت کی مدد کس سے مانگے، پکاریں کس کو؟ تو آدم وہ بھی تیرے ذریعے سے حل کراتا ہوں کہ تو نے نام محمد تو پہلے دیکھ چکا تھا، نام محمد تو عرش پہ پہلے دیکھ چکا تھا، اور تو نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، اور تو نے اسی کا واسطہ دے کے بخشش بھی لی، اور تو سمجھتا بھی تھا یہ بہت کوئی اعلیٰ نبی ہے یا کوئی اعلیٰ انسان ہے. لیکن جب تیرے اوپر پریشانی آئی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کے آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ پاک کو. یہ پانچوں مسائل سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے مکمل طریقے سے حل کر کے بتائے. اس لیے میرے دوستو یہ پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر سے یہ پانچوں مسائل. اب اہل بدعت روزانہ ہمارے خلاف الٹی سیدھی بکواس کہ انہوں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو ہم اہل بدعت کی چند عبارات لکھاتے ہیں کہ ان کی کون سی کتابوں میں کیا ہے. صرف اس کا مکمل عبارت تو نہیں لکھائیں گے، اس پہ تو پھر 10-12 عبارتیں ہوں گی تو ٹائم ہو جائے گا. پھر ہو سکتا ہے اپنی عبارات پہ جو یہ اشکالات کرتے ہیں اس کا جواب بھی دے دوں. فوائد فریدیہ صفحہ 78. میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. فوائد فریدیہ صفحہ 78. فوائد فریدیہ صفحہ 78. یہ فوائد فریدیہ صفحہ 78 ہی کی دوسری عبارت ہے. ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری خدا سے کشتی ہوئی اور خدا نے مجھے بچھاڑ دیا. صفحہ 78. یہ باتیں ان کی کتابوں سے بتایا کرو لوگوں کو، اور پھر کیا کرو، ہماری بات نہیں ان کی بات ہے، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میں رہے لات ان کی. فوائد فریدیہ صفحہ 80 ملتی نہیں ہے یہ.
ہمارے پاس تو ہے الحمدللہ، اور بھی علماء کے پاس جو اس کام میں ان کے پاس تو ہوگی، لیکن بڑے عجیب لوگ ہیں، ہٹا دی، ختم کر دیتے ہیں۔ ادائیکِ بخشش کی 3 جلد ختم کر دیا، نئے ایڈیشنوں میں دیکھو بالکل تبدیلیاں کر کے بیچتے ہیں۔ فوائد فریدیہ صفحہ 80، اس میں لکھا ہے کہ نبی کو دیکھنے والے کافر ہو گئے۔ انوار شریعت جلد 2 جلد 2 میں ہے۔ کسی نے اس انوار شریعت والے سے سوال کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے اس طرح کا، تو اس نے کہا جو فیل ہوتا ہے وہی دوبارہ کلاس میں بیٹھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے۔ ہدایت بخشش جلد 3 صفحہ 64، ہدایت بخشش جلد 3 صفحہ 64۔ ادھر احمد رضا خان ایک شعر میں دعویٰ کرتا ہے کہ پیران پیر کا حسن یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، پیران پیر کا حسن یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 94، ملفوظات جلد 2 صفحہ 94 احمد رضا خان کی ہے۔ اس میں اللہ پاک کی بیوی کو ثابت کیا ہے، موسیٰ سہاگ اس بیوی کا نام رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ تفسیر جاء الحق صفحہ 175، مفتی احمد یار خان کی تفسیر جاء الحق۔ تفسیر جاء الحق صفحہ 175، اس میں اس نے لکھا قل انما انا بشر مثلکم کے جواب میں کہ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو لکھتا ہے کہ شکاری شکار کرنے کے لیے بعض مرتبہ چھپ کے جانوروں جیسی آواز نکالتا ہے، تو میرے نبی نے بھی کافروں جیسی یہ بات کی اور اس طرح کی بات ان کو پھنسانے کے لیے کی کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں تھے۔ مقیاس حنفیت صفحہ 282، میاں بیوی کے جفت ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ ملفوظات جلد 100 صفحہ 32، ملفوظات جلد 100 صفحہ 32، وہاں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی بھی کرتے ہیں، شباشی بھی کرتے ہیں۔ توحید-سنت.com تذکرہ غوثیہ کتاب یہ بھی نہیں ملے گی، بہت مشکل ملے گی، جس کو مل جائے 1000 روپے کی بھی تو وہ لے لے، کتنی سی ہے لیکن مل جائے 1000 کی تو لے لو۔ فوائد فریدیہ اتنی سی ہے لیکن اصل میں لایا نہیں، یہاں پر انتظامات کے کام اور دوسرے یہ کام اتنے ہوتے ہیں کہ مجھے مطالعے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ میں نے پورے 5 دنوں میں شاید آدھا گھنٹہ روزانہ مطالعہ نہیں کیا۔ آپ حضرات کو پڑھا رہے ہیں، یہ تو مولانا عبدالرشید صاحب کا حکم ہے۔ فنڈ اکٹھا کرنا، پھر ادھر ادھر ساتھیوں سے کرنا، حیدری صاحب آ رہے ہیں ان کے پروگرام کے لیے رابطے، اور پھر اس کے لیے انتظامات، آپ حضرات کے لیے انتظامات، یہ سارے، اس لیے مطالعے کا وقت ملتا نہیں۔ یہاں آتا ہوں فوراً رات کو بھی 3:30 بجے تک سونا ہوا ہے، ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں نا۔ لکھ لیں تذکرہ غوثیہ، سید شاہ گل حسن قادری کی ہے، سید شاہ گل حسن قادری، اور فوائد فریدیہ جو ہے وہ ان کی ہے شاہ جمالی، شاہ جمالی۔ اچھا جی، تو تذکرہ غوثیہ صفحہ 223، صفحہ 223 میں ہے
لا الہ الا اللہ محکم دین رسول اللہ، محکم دین رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ تذکرہ غوثیہ صفحہ 323 میں دوبارہ صفحہ 323 لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب پر یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مرید کو خواب آیا کہ مرید خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ شفیع رسول اللہ، سمجھے؟ تو یہ اعتراض اکثر پمفلیٹ جو ان کے ملتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں یہ لوگ دیوبندیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ شفیع رسول اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، ہم نے کبھی یہ کلمہ پڑھا؟ ہم اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی جوتی کے تسمے کے برابر نہیں سمجھتے۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں یا غلط؟ میرے نبی جس گھوڑے پہ سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول گئی ہے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ مرید نے ایک خواب دیکھا، خواب میں وہ مرید کہتا ہے حضرت کے پاس آیا اور کہا حضرت میں نے خواب آج دیکھا کہ میں خواب میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ تو حضرت نے تعبیر یہ فرمائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جس شیخ سے بیعت ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی نبی کی سنت پہ مکمل چلنے والا شیخ تمہیں ملا ہے، لہذا تم مجھ سے بیعت ہو، میں اتباع سنت میں ہوں، میرے مریدی ہی میں رہو۔ یہ اس کی تعبیر بتائی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا شفیع تھانوی صاحب نے؟ کفر کا فتویٰ، وہ تو کافر ہو گیا۔ خواب میں کتنے لوگوں کے ٹرک الٹتے ہیں، پھر ان پہ زانی ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ہاں، کتنے لوگوں کا احتلام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ پھر تو سارے زانی ہیں۔ بھائی خواب میں انسان بعض دفعہ ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوتا ہے، تو جس طرح خواب میں کسی نے یہ کیا اس کو کوئی زانی نہیں کہتا، خواب میں کسی نے کیا اس کو کوئی پھر کافر نہیں کہہ سکتا۔ خواب ایک الگ چیز ہے، بعض دفعہ خواب ایک عجیب ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ انہوں نے روزہ رسول کو توڑا، روزہ رسول کو توڑنے کے بعد آپ علیہ السلام کی ایک ایک ہڈیوں کو علیحدہ کر دیا قبر مبارک سے۔ اپنے استاد کے پاس آیا، استاد جی بڑی پریشانی، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ استاد نے تعبیر کیا بتائی کہ تم نبی علیہ السلام کی احادیث سے، آپ علیہ السلام کے قول سے لاکھوں مسائل، لاکھوں جو ہے وہ مسائل نکال کر دنیا والوں تک پہنچاؤ گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی جو بیوی تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ لائن لگائے ہوئے اور باری باری سب اس سے بدکاری کر رہے ہیں، بڑی پریشان ہوئی۔ تو خواب یہ تھا، تعبیر اس کی کسی نے یہ بتائی تیرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ بہت ہوگا، رفعی کام کا، لہذا اسی زبیدہ نے آگے چل کے زبیدہ نامی ایک نہر جاری کروائی جس سے لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ خواب ایک الگ ہوتا ہے، بعض دفعہ تعبیر اس کی بالکل برعکس ہوتی ہے، سمجھے میرے بھائی؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہوا کہ وہ مرید آیا اور دیکھو یہ تو اچانک بات نکل گئی، وہ مرید آیا اور اس مرید نے آ کر کہا حضرت میں نے جو خواب دیکھا تو اس کے بعد میرے پر ایسی حالت طاری ہو گئی کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا، پریشان، پسینے میں شرابور، میری حالت بالکل غیر، اب میں اپنے خواب کو یاد کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، پھر بھی میرے منہ سے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے، رو بھی رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ،
پھر میں نے کلمہ درست پڑھنے کی کوشش کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود پھر میرے منہ سے غلطی سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ شفیع رسول اللہ۔ حضرت میں مجبور ہوں، بے اختیار ہوں، میری زبان سے بے ساختہ نکل رہا ہے، ارادے سے نہیں کر رہا۔ کہتے اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے؟ ایک انسان کے منہ سے غلطی سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے وہ کافر نہیں کہلایا جاتا، کہلایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ خود کہہ رہا ہے۔ حضرت کی اگر پوری عبارت دیکھی جائے، اس واقعے کا پورا پس منظر دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت میں مجبور ہوں، پھر میں دوبارہ کلمہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بے اختیاری طور پہ پھر اشرف علی رسول اللہ نکل جاتا ہے، اس میں میرا کوئی اپنا اختیار نہیں۔ تو ایک شخص کا اختیار نہیں، غلطی سے اس کے منہ سے کچھ چیز نکل جاتی ہے، وہ کہاں سے کافر ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص جنگل میں، بیابان میں، ریگستان میں گیا اور ایک درخت کے قریب بیٹھا اور اس کو نیند آ گئی، جب اس کے بیداری ہوئی اس نے دیکھا اس کا ساز و سامان، گھوڑا سواری سب غائب، بالکل غائب، بڑا پریشان ہوا کہ اب تو قریب کوئی سہارا، سارے سہارا ہیں، قریب کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، مر جاؤں گا۔ اور پھر اس امید پہ وہ دوبارہ لیٹ جاتا ہے کہ اب میری موت آ جائے گی، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ساز و سامان کو پاتا ہے تو اس خوشی میں فوراً کہہ دیتا ہے اللہم انا ربک وانت عبدی، اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو حضرت دیکھو اس نے غلطی سے اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح اس نے خوشی میں غلطی سے منہ سے یہ لفظ نکال دیے، اس کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی وانا ربک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ غلطی سے کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی، اللہ تو میرے بندہ ہے، وانا ربک، اور اللہ میں تیرا رب ہوں، غلطی سے کہہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی کافر اس کو نہیں کہتا ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، کتنوں پہ قلم اٹھا لیا گیا ہے؟ 3 پہ نا، بچے پہ، سونے والے پہ اور مجنو پہ۔ وفی روایت، دوسری روایت میں نسیان والے پر، خطا والے پر، جس سے خطا ہو جائے اس سے بھی اللہ پاک نے قلم اٹھا لیا۔ تو وہ تو چلو بے اختیاری معاملہ تھا جو اس کے اختیار میں نہیں، اور ایک خواب کا معاملہ تھا۔ ادھر تو آپ نے جو واقعہ لکھا کہ حضرت شبلی نعمانی کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے بیعت کر دیں، تو حضرت شبلی نعمانی نے فرمایا کہ پہلے تو یہ پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ حضرت چشتی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا تو حضرت چشتی نے فرمایا پہلے تو یہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ معین الدین چشتی رسول اللہ پڑھ، وہ تو خواب میں نہیں، بے اختیاری میں نہیں، غلطی اور خطا میں نہیں، بلکہ ارادے سے کہہ رہے ہیں، ان پہ بھی پھر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا۔ تذکرہ غوث اور فوائد فریدیہ میں یہ عبارات موجود ہیں، نہیں سمجھے میری بات کو؟ تو اپنے اکابرین کی مجھے عجیب بات ہے، اس کو تھوڑا بند کریں ٹیپ کو دونوں۔ تو اچھا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کہتے ہیں جی اللہ پاک نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں خود رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اس شخص پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ پاک جھوٹ بولتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہاں سے نکالی بات؟ ان کی کتاب حسام الحرمین، یہ کہتے ہیں کہ ہم، احمد رضا خان کہتا ہے کہ میں حرمین گیا ہوں اور حرمین سے میں نے ان لوگوں کے اشرف علی تھانوی کے رشید احمد گنگوئی پہ ان کے خلاف جو کفر کے فتوے لیے ہیں۔ اور پھر بھائی مفتی کا کام یہ ہے کہ سوال کے مطابق جواب دے، جیسا سوال ہوتا ہے مفتی ویسا وہ کرے گا۔ احمد رضا خان نے قادیانیوں کے، غلام احمد قادیانی کے جو عقائد تھے وہ سامنے رکھے، سامنے رکھنے کے بعد پھر منہم اشرف علی، منہم قاسم، منہم رشید، کہ انہی قادیانیوں میں سے ایک قاسم ہے، انہی قادیانیوں میں سے ایک یہ، منہم سے کر کے پھر نام دیا اور پھر جناب عالی اس فتویٰ دیا۔ تو ظاہر بات ہے قادیانیوں کے تو سارے مسائل غلط ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ تو آپ مفتی کو جس قسم کا فتویٰ دیں گے، جس قسم کی بات رکھیں گے، سوال رکھیں گے، مفتی تو اسی قسم کا فتویٰ دیں گے۔
جب یہ فتویٰ استفتاء اس نے دیا تھا احمد رضا خان نے، اور یہ حرمین پہنچا، تو حرمین کے دارالافتاء میں جب یہ فتویٰ پہنچا، اس دارالافتاء کا جو رئیس تھا سو گیا۔ سونے کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ ایک استفتاء آیا ہے، اس دارالافتاء کے جس مفتی کے پاس وہ استفتاء جاتا ہے وہ مفتی اس میں پخانہ کر رہا ہے، وہ صبح اٹھے اور کہا کہ لگتا ہے دارالافتاء میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور بالکل کہہ دیا سب کو کہ میری اجازت کے بغیر کوئی فتویٰ جاری نہ کیا جائے، چیک کریں گے، جانچ پڑتال ہوگی۔ لیکن یہ اتنا شاطر آدمی تھا، کسی طریقے سے جعلی موریں لگوا کر، شام الحرمین پہ جعلی موریں لگوا کر، مور بنانا کیا مشکل ہے، آپ میرے نام کی مور جاؤ ادھر سے بنا سکتے ہو، صدر سے نہیں بنا سکتے۔ جو لوگ سنت کو جعلی بدعت، یہ جو سنت کو بدعت میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اصلی مہروں کو جعلی مہروں میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ جعلی موریں لگا کر پھر یہ پہنچا ادھر، میں ایک فتویٰ لے آیا ہوں۔ پھر جب یہ بات مشہور ہوئی، ہمارے علماء دیوبند نے المحند علی المفند نامی کتاب لکھی، ہمارے عقائد کی کتاب۔ پھر انہوں نے یہ کتاب وہاں بھیجی، حضرت ہمارے عقائد در حقیقت یہ ہیں، یہ لوگ ادھر آ کے مشہور کر رہے ہیں۔ پھر ان حضرات نے جو احمد رضا خان کی قوالیاں سنائی ہیں نا، جو صلواتیں، وہ بھی دیکھنے اور پڑھنے کی قابل ہیں۔ فاروقیہ کے بار کتب خانے میں حسام الحرمین کا تنقیدی جائزہ، کوئی اس طرح کی کتاب وہ ضرور لیں۔ تو رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ پہ جو اعتراض کہ جھوٹ بولتے کیوں، کہتے ہیں دیکھو رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو فرعون اور حامان کو جنت دے سکتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، اور رشید احمد گنگوئی کہتا ہے کہ جی اللہ چاہے تو جنت میں ڈال سکتے ہیں۔ تو بالفعل اللہ کے جھوٹے ہونے کے قائل ہو گیا، یہ بالفعل اللہ کا جھوٹے ہونے کے قائل ہو گیا کہ جی ہاں اللہ پاک اپنے قول کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ چاہے تو فرعون حامان کو بھی داخل کر سکتا ہے جنت میں۔ تم فرعون حامان کی بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ چاہے ہر کافر کو بھی جنت دے سکتا ہے۔ تو کہو اگر تم یہ اس بات کو اعتراض بناتے ہو تو تم اللہ پاک کی قدرت کے منکر ہوئے۔ اللہ پاک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرے اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو یہ ہماری عبارات کا پس منظر ہے، اس کو سمجھ لو۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، کاش اس مسائل پہ میں اصل کتابیں بھی لاتا اور میں بہت مطالعہ کر کے آتا تو بڑا مزہ آ جاتا۔ آج نہ صحیح تو آئندہ صحیح انشاءاللہ۔ یہ سلسلے تو اللہ کی توفیق سے کورسوں کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شعبان میں بھی ہوا کرے گا اور ذی الحجہ میں بھی ہوا کرے گا، اور بڑے بڑے علماء کو انشاءاللہ بلایا کریں گے۔ یہ تو چند تھوڑی سی دیر میں اگر ایک عبارت پہ میں تفصیلی گفتگو کروں تو پھر ایک عبارت پہ کم از کم 20 منٹ لگ سکتے ہیں دلائل پر۔ تو وہ حضرت آ جائیں گے 10 بجے وہ پڑھائیں گے۔ تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پہ کیا اعتراض کہ قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعمال میں بڑھ جاتے ہیں، امتی نبی علیہ السلام کے اعمال کم ہوتے ہیں، امتی کے اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا کر جھوٹی چیزیں پیش کر دینا۔ یقین کریں گے آپ، میں جب شروع میں اس کام کی طرف شروع میں کافی عرصے سے اس کام کی طرف تو وہ توجہ ہے، لیکن پہلے تو میں خود ہری پگڑی پہن چکا ہوں۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا، ہری تھی پتہ نہیں کتھائی تھی۔ ایک آدمی لڑکا تھا، اس کو میں سمجھا رہا تھا، بریلوی ہے بہت کٹر ربی ہے، یار دیکھ آ جاؤ سنا کرو ہمارا درد، بات سنو۔ لوگ جو کہتے ہیں گستاخ خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کوئی آتا ہے تو حقیقت دیکھتا ہے تو پھر آدمی مانتا ہے ہاں یار دیوبندی کے بارے میں سنا کیا ہے، اصل میں تو یہ ہے عاشق رسول یہی۔ تو میں نے تو کہا یقین کرو میں خود پہلے ہری پگڑی پہنتا تھا، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کوئی آتا ہے تو حقیقت دیکھتا ہے تو پھر آدمی مانتا ہے ہاں یار دیوبندی کے بارے میں سنا کیا ہے، اصل میں تو یہ ہے عاشق رسول یہی۔ تو میں نے تو کہا یقین کرو میں خود پہلے ہری پگڑی پہنتا تھا، میں نے خود پہنی۔ مجھے کہنے لگا کب پہنی؟
میں نے کہا آج سے کم از کم 14-15 سال پہلے نورانی مسجد میں ہمارے خاموش کالونی میں وہاں نماز پڑھتا اور وہیں سے یہ پگڑی سجا کے گیا. یہ تو اللہ پاک جزائے خیر دے میرے والد محترم کو، والدین کو. میں جیسے ہی گھر پہ داخل ہوا ایسا ڈانٹ کے جو بھگایا ہے، نکل جا جلدی چھوڑ کے آؤ. میں کہا ابو جان کو کیا ہو گیا، سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، اتارو. میں نے کہا اچھا بڑا ہو کے پہنوں گا. کہا ہاں بڑے ہو کے بھلے پہنو، لیکن ابھی جاؤ فوراً لے کر آؤ. تو میں نے اس کو کہا دیکھ یہ بات ہے. میں خود کہہ رہا کتنے، میں نے کہا 14-15 سال پہلے. کہہ رہا جھوٹ، اس وقت تو پگڑی تھی نہیں کتھئی تھی. میں نے کہا مان گئے نا، ابھی یاد ہوئی ہے تیرا پیلا درد. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا. اب وہ کرتا کیا؟ میں نے کہا مان گئے نا، ہم جو کہتے ہیں کہ ہری پگڑی ابھی کی ایجاد ہے، الیاس قادری کی ہے، گلزار اولیاء یہ گلزار مدینہ والوں سے اختلاف ہوا تو فیضان مدینہ بنایا، وہ کتھئی والے ہیں، کوکم نورانی اور یہ والے، تم ہری والے ہو. یہ تو ابھی بنا ہے. آگے دیکھو الیاس قادری تمہیں اور کیا بناتا ہے. اگر یہ زندہ رہا تو تمہیں گدھا نہ بنایا تو میرے منہ پہ تھوکنا. دیکھنا کرے گا کیا. چمچے تو رگڑواتا ہے، ہری سفید پیلی پوری کے پوری جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی. عجیب آدمی ہے. یہاں مسواکیں لگوائے گا. اتنا دکھلاوا اس قوم میں، اتنا دکھلاوا اس قوم میں. ایک پادری ماریں گے تو اس کو بھی دکھائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. اتنا ذرا سے عمل پہ دکھلاوا دیکھو. تو جھاڑو بیچ، تو ادھر کہاں آ گیا ہے. تو یہ بات جھوٹ لگا کے پیش کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ امتی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں نبی کے کم، نعوذ باللہ. حالانکہ قاسم ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ان کی کوئی دلیل علم غیب پہ حاضر ناظر پہ یہ دیکھو یا ہمارے خلاف عبارات کی کوئی دلیل پیش کریں، عبارت پیش کریں، اصل کتاب ضرور دیکھا کرو. ایک حوالہ دیکھا گیا روح المانی کا، ان کی کسی کتاب میں تھا. بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ تو ان کی اس بات میں جا رہا ہے. جب روح المانی کھولی یہ 3 لائنیں تھیں. اوپر کی لائن ذکر کی، درمیان کی لائن چھوڑ کے نیچے والی بیچ والی پوری لائن خالی کر دی، چھوڑ دی، جس میں ان کا نفی ہو رہی تھی. یہ ایسے دغاباز جھوٹے ہیں، ایسے دغاباز. اس لیے اصل کتاب کو ضرور دیکھا کرو، کبھی پریشان نہیں ہوگے انشاءاللہ. تو اصل عبارت کیا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امتی بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں لیکن درجے میں نبی سے بڑھ نہیں سکتے. پھر مثال کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ایک حج کیا. کتنی امتی ایسے ہیں جو 55 حج کر چکے ہیں. نبی نے ساری زندگی تقریباً ایک بار زکات دی. کتنے امتی ایسے ہیں جو 60 سال تک زکات دیتے ہیں. تو امتی کسی کے ذہن میں، قاسم نانوتوی اشکال کو دور کر رہا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ دل میں نہ آ جائے، یہ بات نہ آ جائے کہ نبی نے ایک حج کیا، امتی کے 60 حجیں، نبی نے ایک دفعہ زکات دی، امتی کے 40 سال تک زکات دے رہے. تو کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ آ جائے کہ جی امتی کا درجہ بڑھ گیا. نہ، امتی بظاہر دیکھنے میں اعمال میں نبی سے بڑے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن درجے میں نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ امتی کے 1000 سال کی زکات کو ایک جگہ کر دو، نبی کے 1 پائی کی زکات کو ایک جگہ کر دو، ساری دنیا کی زکات نبی کی 1 پائی کی زکات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سکھانا چاہ رہے، یہ بتانا چاہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے. ہاں، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی نے دیکھو تحذیر الناس لکھی قادیانیوں کے رد میں. قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں کہ نہیں؟ ایک شخص ختم نبوت کے اس بات میں لکھ رہا ہے کتاب، تم اس کو کہتے ہو کہ وہ جو ہے ختم نبوت کا منکر ہے. اور قاسم نانوتوی کے ماننے والے، اگر ہم قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو مجھے بتاؤ ان کے پیروکار ختم نبوت کے لیے قادیانی سے لڑائی کیوں لڑتے ہیں؟ مفتی محمود غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، آپ بتاؤ یہ کون تھے؟ بریلوی تھے؟
پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان حضرات نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرایا نا. مفتی محمود نے جو بھٹو کو کہا تھا بھٹو سائن کر دے, ہو سکتا ہے یہی چیز, یہی عمل تیرے لیے نبی کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. 90,000 کی جانیں علماء دیوبند نے دی یہ ختم نبوت پہ. عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا ختم نبوت کے لیے لڑنے والا؟ 7 سال جیلوں میں رہا. 1 برس کی سل اوپر رکھ دی جاتی اس کے جسم کے, 1 برس کی سل نیچے. اور حضرت اللہ شاہ بخاری کہتے تھے یہ ٹھنڈک میرے دل میں جو نبی کی محبت کی گرمی تھی, اس گرمی کی وجہ سے وہ ٹھنڈک بالکل ختم ہو جایا کرتی. ایسا عطا اللہ شاہ بخاری بوڑھے ہو گئے. آخری دن جو تقریر ان کی سنو, یہ جو بالکل بڑھاپے کی, کہتے میری بیٹی اب کہتی ہے بیٹا ابا جان اب تو بڈھا ہو گیا, اب تو چھوڑ دے. جب تک ایک قادیانی بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتا. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہاں آپ کے شیرا والا گیٹ پر طالباً تشریف لائے تھے, بڑے پریشان تھے ختم نبوت کے مسئلے پہ. تو عطا اللہ شاہ بخاری بھی اتفاق سے نوجوان تھے, اس اسٹیج پہ تقریر کی. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری کو, اور صاحب کشف تو تھے, صاحب بصیرت تو تھے. کہا کہ مجھے جس شخص کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا. اور لوگوں سے خطاب کا, میں انور شاہ کشمیری اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امیر مانتا ہوں, اس مسئلے پہ تم سب بھی بیعت کرو. قادیانیت کے خلاف لڑے ہم. تو انور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک منطقانہ اور علمی طریقے سے ختم نبوت کا مسئلہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت صرف زمانی نہیں ہوتی, صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں, بلکہ ختم نبوت کی ایک قسم ختم نبوت مکانی ہے, ختم نبوت مرتبی ہے, ختم نبوت زمانی ہے. کہا کہ یہ زمانی اور یہ ختم نبوت مکانی یہ اصل نہیں, اصل ختم نبوت مرتبی ہے. نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہی آخری نبی کا ہے. لہذا اگر نبی کے بعد بھی بالفرض, قاسم نانوتوی کا یہ عبارت ہے, بالفرض یہ جو نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کیا ختم نبوت کو, اور پھر فرمایا ثابت کر 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 کے اتنے دلائل دیے, پھر آخر میں فرمایا بالفرض نبی کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے پھر بھی نبی کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. بالفرض کس کو کہتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور فرض کرو کہ کفر ہو جاتا ہے تو پھر ادھر کیا کہو گے؟ اللہ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ, فرض کرو اگر زمین میں 2 الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو کے رہ جاتا. فرض کرو لو کان بعدی نبی لکان عمر, اللہ کے نبی فرماتے فرض کرو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. نہیں سمجھ آئی؟ کس کو سمجھ آ گئی وہ ہاتھ نہیں کھڑا کرے. تو فرض کرو اتنے دلائل دیے, اتنے دلائل. پھر قادیانیوں سے خطاب کیا, میں نے اس میں ایسے نبی کی ختم نبوت کو ثابت کر دیا. اگر کوئی نبی آ بھی جائے, عیسیٰ علیہ السلام نبی کے بعد آئیں گے کہ نہیں؟ لیکن وہ نبی بن کے تو نہیں, امتی بن کے آئیں گے نا. لوگوں کے ذہنوں میں ان قسم کے اشکالات قاسم نانوتوی دور کر رہا ہے. قاسم نانوتوی کے علم کے برابر تو ان کا چچا بھی کبھی نہیں پہنچ سکتا. مناظرہ ہوا ان بدعتیوں سے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو تو صحیح جس کے اندر مناظرہ ہے کس آدمی. اس کے گھر پہ جب گئے دیکھو اس کے سامنے سینکڑوں ڈشیں کھانے کی رکھی, اکیلا بھینس کھا رہا ہے. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس آیا وہ شخص, ان کا قاصد کا حضرت اگر علمی مناظرہ ہے تو آپ جیت جائیں گے, کھانے کا مناظرہ ہے تو آپ ہار جائیں گے. سمجھے جی؟ بریلویوں کو ان کے حاضر ناظر کے جو دلائل یہ وہ میں نے دیے ان میں پھنسایا کرو, ان میں ان کو گستاخ بنایا کرو, ثابت کیا کرو. نہیں دلیلیں دیتے. شیطان جب ہر جگہ ہو سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں ہر جگہ ہو سکتے؟ ہاں, انوار ساتیہ میں یہی چیز لکھی ہے کہ شیطان جب ہر جگہ ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ نبی کیوں نہیں ہر جگہ ہو سکتا. اور پھر دلیل دیتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آدمی کے ساتھ صبح کو ہوتا ہے, شام کو اس کا بیٹا ہوتا ہے. صبح کو وہ خود ہوتا ہے, شام کو اس کے دوسرا بیٹا ہوتا ہے. یہ حدیث لکھ کے دلیل دے رہے ہیں. تو پھر جب شیطان صبح کو خود ہوتا ہے, شام کو بیٹا ہوتا ہے, تو شیطان کو حاضر ناظر تو پھر بھی تم ثابت نہیں کر سکے. نہیں سمجھے؟
شام کو اس کا بیٹا ہوتا ہے نا، تو شام کو تو شیطان پھر حاضر ناظر نہیں ہوا۔ تو بہرحال بات بتانا مقصود یہ کہ اس قسم کی مثالیں جب دیتے ہیں لوگوں کو اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ، کتنے بڑے گستاخ ہیں، خدا کی قسم نبی کی مثال شیطان سے دے رہے ہیں، نبی کا قیاس کر رہے ہیں شیطان سے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قیاس سے عقیدہ نہیں ہوتا، القیاس لا یجری فی العقائد، یہ اصول ہے کہ عقیدے میں قیاس نہیں چلتا، لیکن ان کے قیاس چلتے ہیں عقیدے میں بھی۔ تو توبہ توبہ توبہ، وہی صاحب شیطان ایک نہیں ہے، ایک شیطان نہیں ہے جس کو یہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ وہ ایک جو ابلیس ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس کے چیلے بھی ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا کہ رات کو تخت بچھاتا ہے شیطان، شام کو پھر آتے ہیں کارگزاری، ایک بدعتی آتا ہے، آج اس نے کیا کیا، وہ بیٹھا ہوتا ہے اعلیٰ، شیطانوں کا جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اعلیٰ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک آتا ہے بدعتی جس کا نام احمد یار ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہتے ہیں ہاں کیا کیا، کیا کیا، یہ کیا۔ دوسرا آتا ہے شفیع، تو نے کیا کیا، یہ کیا۔ چوتھا آتا ہے تو نے کیا کیا، یہ کیا۔ اس طرح آتے ہیں۔ پھر ایک بڑا آتا ہے، بڑا کس کا نام لوں، جس کو آپ سمجھیں، جو آپ بڑا جس کو سمجھیں وہ آتا ہے، لیکن لنگڑا سا ہوتا ہے ذرا، ہاں لنگڑا سا ہوتا ہے، وہ آتا ہے جی تو نے کیا کام کیا، میں نے تو اور کچھ نہیں کیا، بس میاں بیوی کو لڑایا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے اس کو گلے لگاتے ہیں، او ہو سب سے بڑا کام تو اب بات بتانا مقصود یہ کہ شیطان کے بہت سے چیلے، پھر کہتے ہیں کہ ملک الموت جب ہر جگہ ہو سکتی ہے، موت کا فرشتہ تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ جو موت کا فرشتہ جس کو جبریل کہتے ہیں وہ خود ہر جگہ نہیں ہوتا، اور اسرائیل کہتے ہیں وہ خود ہر جگہ نہیں ہوتے، بلکہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سے ماتحت فرشتے بھی ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا کہ 15 شعبان کو شب برات کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پورے لسٹ دے دی جاتی تھی، اس سال ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت جو اور فرشتے اسرائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ تم نے جی فلاں کی روح اس دن اس وقت اس جگہ پہ قبض کرنی ہے، تم نے اس کی اس جگہ اس جگہ اس جگہ۔ قرآن میں بھی یہ حد توفته رسلنا، ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، فرشتہ نہیں کہا، رسلنا ہمارے فرشتے وہ جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شیطان اور یہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھر موت کی نسبت کیوں ہوتی ہے کہ موت کا فرشتہ آیا لے گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ ان فرشتوں کے بڑے سردار ہیں۔ ہم کہتے ہیں سندھ کو قاسم محمد بن قاسم نے فتح کیا، حالانکہ اکیلا محمد بن قاسم نہیں تھا، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے ماتحت تھے، لیکن نسبت اس لیے ہوئی کہ محمد بن قاسم ان تمام کا سردار تھا، تو اس لیے نسبت ادھر سے جرنیل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو روح قبض کرنے کی نسبت بھی ادھر اس لیے کر دی جاتی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی کہ یہ حضرات کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک اعتراض جو سب سے مشہور ہے، اللہ کرے آپ حضرات کو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اکثر آپ حضرات دیکھیں گے آئیں گے لوگ آگے پاس، حضرت فلاں بریلوی نے کہا ہے کہ دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ان سے کہو یہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، ایک کتاب میں کسی جگہ یہ لا کے دکھا دو کہ نبی کا نام آئے اور نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہیں سے ثابت کر کے دکھاؤ، 10 لاکھ روپے ہم سے لے جاؤ۔ توحید-سنت.com تو یہ بات ایسے جھوٹے لوگ کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں خدا نہ خواستہ تو کہتے ہیں کہ جی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند اس میں کسی نے مفتی عزیز الرحمان صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اگر آ جائے نماز میں تو کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، جب یہ نام لیا جا رہا ہوگا تو لامحالہ طور پہ فطری طور پہ نبی کا خیال تو دل میں آ ہی جائے گا، اس سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اب بات یہ ہے میرے بھائی، 366 نکالو،
کہ صراط مستقیم کتاب ہے جس سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں اصل کتاب میں وہ چیز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ صراط مستقیم جس کتاب کی نسبت کرتے ہیں یہ شاہ اسماعیل شہید کی طرف، کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب میں گاؤ خر لکھا ہے، تو یہ کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل شہید کی ہے ہی نہیں۔ صراط مستقیم یہ ملفوظات ہیں، تقریریں ہیں سید احمد شہید رحمہ اللہ کی۔ کس کی ہیں؟ سید احمد شہید رحمہ اللہ کی۔ یہ جمع کی ہیں دو آدمیوں نے تقریریں، ایک مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ایک شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور دوسری جنہوں نے جمع کی ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے یہ کتاب جمع کی۔ اب جس عبارت پہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے، اول تو وہ سید احمد شہید کے ملفوظات ہیں، اور اگر چلو آپ مانتے ہو یہ بات ثابت ہو گئی کہ سید احمد شہید کے ملفوظات ہیں، اس کتاب میں بھی خود لکھا ہوا ہے، تو اب شاہ اسماعیل شہید کی طرف جو نسبت کر رہے ہو کس تعین کے ساتھ؟ کیا پتا یہ جو جمع کیا ہو یہ حصہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے کیا نام ہے بھتیجے نے جمع کیا ہو۔ عبدالحی رحمہ اللہ کے داماد تھے، عبدالحی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور شاہ عبدالعزیز کے داماد تھے، بھتیجے نہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب داماد تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے۔ میرے دوستو بات سنو، نماز جو پڑھی جاتی ہے اللہ پاک نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی میری یاد کے لیے۔ نماز کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کی توجہ اللہ پاک سے بالکل نہ ہٹے۔ احسان کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس وقت یہی فرمایا تھا کہ انت اعبد اللہ کانک ترا، تو اس طرح عبادت کر جس طرح جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اللہ کو دیکھ رہا ہے، توجہ دلانا مقصود۔ سنو بات کو، ایک شخص آپ کو اپنے بھائی سے، بیٹے سے، دوست سے بڑی محبت ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، بڑی محبت تھی آپ سے، خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے، اب آپ نماز جب پڑھ رہے ہوں اس کا خیال اگر آ رہا ہو اور اس کا خیال آپ لائیں خود، لیکن ساتھ میں کسی بیل کا، کسی گدھے کا خیال آ جائے، وہ آ رہا ہے، اس کا بھی آ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں زیادہ نقصان کس خیال میں؟ اپنے بچے کے جو مر گیا نا، کیونکہ گدھے کا خیال اگر آ جائے تو وہ ایک ایسی گندی چیز ہے کہ اس کی طرف پھر انسان توجہ ہی نہیں ہوتا، اس کی محبت میں انسان مستغرق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن نماز پڑھ رہا تھا بڑے خوشی اور خضوع سے، اتنے میں یہ ہوا کہ اس کو اپنے محبوب کا خیال آ گیا۔ اب جیسے ہی جس کو محبت کسی سے ہوتی ہے اس محبوب کا تھوڑا سا تصور آ جائے، انسان اس کے جسم میں، اس کے ایک ایک ادا میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو مجنو اس کے قریب سے گزر گیا، مجنو قریب سے گزرا، نمازی کے سامنے سے اس نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی، فوراً گیا، کہا تو یہ شرم نہیں آتی، میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو میرے سامنے سے گزرا؟ اس مجنو نے کہا تجھے کیسی اللہ سے محبت ہے کہ مجھے تو لیلا سے اتنی محبت کہ میں اس کے تصور میں ایسا مستغرق ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، میں نے تجھے توجہ بھی نہیں کی، تجھے اپنے اللہ سے اتنی محبت بھی نہیں، تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میری طرف بھی متوجہ۔ تو محبوب کا خیال اگر آ جائے، بات سمجھنا بڑی اہم ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے پیر سید احمد شہید رحمہ اللہ بات کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نماز کتنی اہم عمل کہ توجہ اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں خالصاً توجہ اللہ ہی کی ہو۔ اب ایک ہے آپ کا محبوب، ایک ہے گدھا، ایک ہے خر، ایک ہے گائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گائے کا خیال آیا، گدھے کا خیال آیا، وہ آپ کی نماز کے لیے اتنا مضر نہیں، اس لیے کہ گدھے سے محبت نہیں، کتے سے محبت نہیں، گائے سے محبت نہیں، اس کی کوئی اہمیت، وقت، قدر و قیمت، منزلت آپ کے دل میں نہیں، توجہ ادھر نہیں ہے۔
اس لیے اس کا خیال آیا، آپ نے جھڑک دیا، کوئی ضروری نہیں، لیکن جو آپ کا محبوب ہو، جس سے آپ کو محبت ہو، نماز میں اگر اس کا خیال آ گیا، بس پھر انسان توجہ ادھر کر لیتا ہے، پھر انسان کی توجہ اس کی مسکراہٹ پہ چلی جاتی ہے، اس کے ہنسنے پہ چلی جاتی ہے، اس کے غصے پہ چلی جاتی ہے، اور محبوب کے تصور میں انسان اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو خالق کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، محبوب کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نماز میں جو خیال گدھے کا بھی آیا، نماز میں خیال آپ کے محبت کرنے والے محبوب کا بھی آیا، نمازی کے لیے اور نماز کے لیے کون سا تصور خطرناک ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہی بات صراط مستقیم میں لکھی ہے، اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کے جو ملفوظات ہیں، جو جمع کیے ہیں مولانا عبد الحی رحمہ اللہ نے اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے، اس میں یہی بات ہے۔ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں دیکھو، ایک مسئلہ یہ خیال آنا یہ ایک الگ بات ہے، خیال لانا یہ ایک الگ بات ہے۔ آنا اور لانے میں فرق ہے۔ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، اور سید احمد شہید عاشق تھے نبی علیہ السلام کے، اور یہ مسئلہ انہوں نے عاشقوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ جن کو نبی سے محبت نہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں، یہ ان عشاق کے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کو نبی سے اتنی محبت ہے کہ ذرا سا تصور آتا ہے اور پھر وہ ادھر ہی ذہن لڑا بیٹھتے ہیں، اور پھر وہیں پہ ذہن ان کا چلا جاتا ہے، کسی اور طرف توجہ نہیں۔ اتنے بڑے عاشقان کے لیے مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی محبت میں اتنا زیادہ مستغرق ہے، اتنی محبت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بس مدینۃ المنورہ میں پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے، بالکل اس کا دھیان دنیا سے ہٹ جاتا ہے، گیا ہے وہ حج کرنے۔ اب اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ پہلے حج کر لے، یہ کر لے، اس کے بعد یہاں جائے، کیونکہ اگر وہاں جائے گا تو اتنا بڑا عاشق ہے کہ محبوب کے تصور، محبوب کی جالیاں، محبوب کے روزہ دیکھ کے اس کو ہوش نہیں رہے گی، بالکل بے ہوش قسم کا ہو جائے گا، اتنا مستغرق ہو جائے گا کہ حج کے دن بھی چلے جائیں گے، حج کے جو فرائض ہے وہ بھی چلے جائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ ابھی ادھر نہ جاؤ، ابھی پہلے حج کر لو، اس کے بعد چلے جانا، ایسا نہ ہو یہاں گئے تم سے وہ فرض چھوٹ جائے گا، اس منع کرنے والے نے کیا گستاخی کی ہے؟ تو سید احمد شہید رحمہ اللہ یہی بات کہنا چاہتے ہیں، جس کو شاہ اسماعیل شہید نے جمع کیا ہے یا عبد الحی رحمہ اللہ نے۔ میں بار بار یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تعین کر دیتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے لکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہی نہیں ہے صراط مستقیم، انہوں نے تو سید احمد شہید کے ملفوظات جمع کیے، اور جمع کرنے والے یہ دو تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے داماد مولانا عبد الحی رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید۔ جس عبارت پہ تمہیں تنقید ہے، کیا پتہ یہ عبد الحی رحمہ اللہ نے لکھی ہو؟ تو اس میں یہی بات ہے، ایک ایک جو ہے وہ جملے کو ذرا غور سے سنو، اس کا اردو ترجمہ ہی ہم کرتے ہیں کہ نماز کی طرف جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب جب ظاہر بات ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے عاشق ہے، نبی علیہ السلام کا تصور آیا، ہائے نبی کے طائف کا گلیاں یاد آ جائیں گی، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ یاد آ جائے گی، تصور نماز میں ایسا ہوا کہ جی بڑی ایک ایک ادا، ایک ایک جو صحابہ نے ادائیں محفوظ کی وہ سامنے آیا۔ اب نماز کی طرف سے توجہ ہٹ گئی کہ نہیں؟ اور نماز میں توجہ ادھر لانی نہیں ہے، آ جائے الگ بات، لانی ہو تو نبی کا تصور بھی ارادے سے نہیں لانا، کھڑے ہو اللہ کے سامنے اور تصور نبی علیہ السلام کا۔ تو اب سید احمد شہید رحمہ اللہ یہی بات کہتے ہیں، اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا، ہمت کو لگا دینا، یعنی پوری ہمت وہاں توجہ کی طرف لگا دینا۔ کتنا اہم جملہ ہے یہ، جس سے تمام نزا ختم ہوتا ہے۔ ہمت یعنی پورا ارادے کے ساتھ توجہ جان بوجھ کے وہاں کرنا، اس سے منع کرتے ہیں۔ ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ کیوں؟ خود لکھتے ہیں کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو تو نہ تو اس قدر چسپگی یا تعلق اور لگاؤ ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے یہ خیال بیل اور گدھے کا، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، شرک کی طرف۔ لیکن بیل اور گدھے کا جو تصور آتا ہے، انسان کے دل میں تصور آیا فوراً ہٹ جاتا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں۔
لیکن چاہنے والے کا تصور نماز میں آ جائے، اس کی نماز میں فرق آئے گا کہ نہیں؟ بات پوئے سے یا نہ پوئے سے، یا چابی نے انگلش میں کی کہنے نے، تو یہ عبارات کا پس منظر ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، تو اس کو یاد رکھنا۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو ہے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص ہے، حضرت میں نے خواب دیکھا آپ کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ لگتا ہے کسی کم عمر لڑکی سے میری شادی ہوگی۔ کہتے ہیں دیکھو خواب میں دیکھا حضرت عائشہ کو، اور ماں کے تصور سے، ماں کے خواب سے بیوی کا خیال لیا ہے، بیوی کی تعبیر لیا ہے۔ کہ ایسی قوم ہے کہ جن کو تعبیر کے اصول ہی نہیں پتا، کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بعض دفعہ خواب ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں علامہ نابلسی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے خواب میں ازواج مطہرات کو دیکھے، یہ اس کا سب نام حصہ اول صفحہ 41 صفحہ 14، حضرت شیخ عبد الغنی رحمہ اللہ۔ یہی بات انہوں نے یہی تعویل لکھی ہے کہ کوئی شخص خواب میں ازواج مطہرات کو دیکھے، وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں نیک بیوی آئے گی۔ اور یہی شیخ عبد الغنی، جس کو احمد رضا خان اپنی کتابوں میں حجت اللہ کہتا ہے اور امام کہتا ہے، اور پھر بڑے بڑے القابات لگاتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ عبارات اکابر ضرور خریدو۔ آپ حضرات کے سامنے ہم نے 5 دن میں مختصر سی باتیں پڑھائیں، ہمیں اپنے کم علمی کم عملی کا اعتراف ہے۔ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی یا کوئی گستاخی یا کوئی خیانت ہو گئی ہو، میں تمام ساتھیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ تمام ساتھی جنہیں معاف کیا جی، چند ایک کی آواز آئی ہے۔